بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کا ایک واقعہ سنانے والی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، تو چلیے سنتے ہیں۔ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ان کے محل میں سے قرآن کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح بنبناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی، یعنی ہر وقت 100 نوکرانیاں ہوتی تھیں اور وہ کوئی نہ کوئی قرآن کا حصہ پڑھ رہی ہوتی تھیں اور ملکہ زبیدہ کو سناتی رہتی تھیں۔ ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر نکلوانے کا ارادہ کیا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے جب آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئرز بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس عظیم منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبہ بندی کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، ملکہ آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں اور وہ بہت کٹھن اور مشکل بھی ہے، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، بہت سارے نشیب و فراز دیکھنے پڑیں گے، بہت زیادہ محنت لگے گی، بہت سارے مزدور لگیں گے، تب کہیں جا کر ملکہ صاحبہ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، ورنہ تو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کر دو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ کیوں نہ ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں موجود تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا بر کر دیا، یعنی بہا دیا، اور کہنے لگیں، الہی، میں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن کوئی حساب نہ لینا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، کیونکہ انہوں نے حاجیوں کے لیے بہت عظیم شان کارنامہ انجام دیا۔ بہت سے لوگ وہاں سے سیراب ہوتے ہیں اور اس نہر میں پانی آتا ہے تو جس سے حاجیوں کو آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں ملکہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے اور ہم سب کے لیے بھی آسانی کرے اور ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر کسی اور واقعے کے ساتھ۔